مسجد نبوی کی بے حرمتی۔ مسجد نبوی میں ایک شخص نے کنکری ماری۔ اندھی عقیدت اور عدم برداشت کا تاریک پہلو۔ ہم میں سے اکثر احباب جو شہر مدینہ کی زیارت سے مستفید ہوئے ہیں، انہوں نے باب عمر، باب جبرائیل، باب الصدیق، باب السلام والا حصہ بھی ملاحظہ کیا ہوگا، جس میں مسجد نبوی کا وہ پرانا حصہ جہاں ازواج مطہرات کے حجرے، خصوصی طور پر حجرہ سیدہ عائشہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شیخین حضرات کی ابدی آرام گاہ ہے، حضرت فاطمہ کا گھر مبارک، اصحاب صفہ کا چبوترا اور دیگر صحابہ کے گھر، مسجد کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خلفائے راشدین، خلفائے بنو امیہ و بنو عباس اور دیگر ملوک حضرات کی کاوشوں سے وسیع کیا گیا حصہ بشمول منبر و محراب وغیرہ جیسے اہم اور متبرک حصے موجود ہیں۔ آل سعود کی حکومت سے پہلے ترک سلاطین کے زمانہ میں اس حصہ کی مزید نئی تعمیرات اور وسعت وغیرہ ہوئیں۔ اس تمام تعمیراتی کام کے لیے کارخانے حرم سے دور بلکہ مدینہ شہر سے باہر بنائے گئے، جہاں لکڑی، پتھر، چونے کا سامان تیار کر کے لایا جاتا، بر موقع ضرورت جہاں نصب کرنا ہوتا کر دیا جاتا۔ حرم نبی اور روضہ رسول کی حرمت اور تقدس کے پیش نظر شور شرابے والا کام باہر ہی کیا جاتا، کیونکہ ان کے سامنے ہر وقت اس آیت کا ترجمہ پیش نظر رہتا: اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز پر اونچی نہ کرو اور ان کے حضور زیادہ بلند آواز سے کوئی بات نہ کہو، جیسے ایک دوسرے کے سامنے بلند آواز سے بات کرتے ہو کہ کہیں تمہارے اعمال برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر نہ ہو۔ سورہ حجرات۔ اور یہ بھی خیال رکھتے کہ ان سے روضہ رسول کی بے ادبی کا کوئی پہلو واقع نہ ہو۔ یہاں ایک قارئین کی دلچسپی کی خاطر یہ بھی عرض کیا جاتا ہے کہ تعمیراتی کام میں حصہ لینے والے بیشتر حضرات قرآن مجید کے حفاظ تھے، جو ہر وقت وہاں قرآن کی باوضو تلاوت کیا کرتے تھے۔ ایسا کیوں تھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ترکوں کے دل میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت، آپ کے شہر سے محبت کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ یہاں تک یہ بھی پڑھا سنا گیا کہ فرش پر ٹائل لگانے کے لیے موٹے کپڑے کی تہ رکھی جاتی کہ ہتھوڑی سے ٹائل لگانے پر آواز کپڑے کی تہ کی وجہ سے دب جائے۔ ایک محبت کا پہلو جو کل 27ویں شب مسجد نبوی میں یہ بھی دکھایا گیا کہ ایک نام نہاد ریاست مدینہ کے دعوے دار، فاشسٹ اور بد کردار سیاستدان کی اندھی عقیدت و محبت میں مبتلا کچھ افراد نے مسجد شریف میں جو ہلڑ بازی اور طوفان بدتمیزی کا مظاہرہ کیا اور حرم شریف کے اس تقدس کو پامال کیا، اس کبھی فعل کی بدترین مثال کہیں نہیں ملتی۔ اس گندی سیاست کی وجہ سے حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم کی عزت و ناموس کو فراموش کر کے خدا نخواستہ عذاب الہی کو دعوت دی گئی۔ اس نام نہاد یہود نواز جماعت کے سرکردہ افراد اور ان کے عقیدت مند سیاسی مخالفت کے جوش میں طنز بازی سے بھرپور بیان اور اس جرم عظیم کو چھپانے کے لیے مختلف تعویلیں کرنے میں انتہائی بے شرمی اور ڈٹائی سے مصروف عمل ہیں۔ ایک چوری، دوسرا سینہ زوری، اس سے بڑھ کر شقاوت قلبی، بدبختی کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟ مسجد مسجد ہوتی ہے، لیکن یہ مسجد تو رسول اللہ کی مسجد ہے۔ حضرت سائب بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، مجھے ایک شخص نے کنکری ماری۔ میں نے دیکھا تو وہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ فرمایا، ان دو آدمیوں کو میرے پاس لے کر آؤ۔ میں لے کر گیا تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا، تم دونوں کہاں کے ہو؟ انہوں نے کہا، طائف سے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر تم مدینہ کے ہوتے تو تمہیں سزا دیتا،
تم رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में आवाज बुलंद कर रहे हो। करोड़ों लोग वहां जाने की हसरत लिए इस दुनिया से चले जाते हैं। कितने हैं जो सालों पैसे जोड़ते हैं ताकि एक झलक वहां की देख सकें। इस जगह का तकद्दुस बयान करना मुमकिन ही नहीं। और ये जुहाला वहां बदबूदार नारे लगाकर खुश हो रहे हैं। और इनसे भी बदतर हैं वो लोग जो इन वीडियोस को बतौर फख्र शेयर कर रहे हैं। जालिमों, इतने लंबे अरसे बाद वहां की रौनकें बहाल हुई हैं और अब भी वहां ये हरकतें। अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम वाला मुआमला फरमाए। वस्सलाम।